یہ جو قانون سازیاں ہوئی ہیں ابھی حال ہی میں ایک اور قانون سازی ہوئی جس کا آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اقلیتی کمیشن کا قیام. اب اقلیتی کمیشن یا اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان کے حقوق پر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ان کے حقوق کے نام پر جو قانون سازی کی گئی اس قانون سازی کے اندر ایک شق نمبر 35 ڈالی گئی تھی. اس شق نمبر 35 میں اس کمیشن کے تحت جو قوانین ہیں ان کو تمام قوانین پر بالادستی حاصل ہوگی. اب یہ چیز ہم نے پکڑ لی کہ بھئی یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تمام قوانین پر بالادستی ہوگی، کل آپ ملک 5-6 ہزار قوانین ہیں، کسی بھی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ دیتا ہے، آپ کورٹ پہ جائیں گے کہ چونکہ اس قانون کے تحت فیصلہ وہ اقلیتی کمیشن کے فلانے قانون سے متصادم ہے لہذا اس کو بالادستی حاصل ہے، تو کل قادیانی بھی اٹھیں گے اور سن 74 میں جو قوانین بنے تھے قادیانیت کے حوالے سے وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ آپ کے فلانے کمیشن کے قانون سے متصادم ہیں لہذا ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے اور اس قانون کو چھوڑ دو، ختم کر دو. اب یہ چیزیں جب ہم نے محسوس کی، اب ساری رات تک ہمیں ایجنڈا نہیں ملا، مشترکہ اجلاس کی صبح میں ہمیں ایجنڈا ملا، اور وہ بھی جب میں نے اپنے ایک سینیٹر کامران مرتضیٰ سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی یہ آیا ہے لیکن اس میں ایک چیز بڑی خطرناک آ رہی ہے. میں ٹھیک 11 بجے یا 11:15 بجے تک پہنچ گیا، اجلاس کی بسم اللہ سے میں فوراً ایوان میں پہنچ گیا اور ہم نے اس خرابی کی نشاندہی کی اور انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی اس کے اندر جو زہر چھپا ہوا ہے اس کا کل جو ملک بھر میں استحصال کیا جائے گا اور خاص طور پر قادیانی طبقہ جو ختم نبوت کے حوالے سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، یا آپ کیا کر رہے ہیں. دوسری خرابی یہ ڈالی گئی تھی کہ اس اقلیتی کمیشن کو از خود نوٹس لینے کا اختیار دے دیا گیا تھا. ہم نے کہا اللہ سے ڈرو، ابھی آپ لوگوں نے سپریم کورٹ 27ویں آئین کے تحت آپ نے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا اختیار سلب کر لیا ہے، تو پرسوں آپ نے سپریم کورٹ کے اختیار کو سلب کیا ہے اور آپ وہی اختیار آج دے رہے ہیں اقلیتی کمیشن کو تاکہ وہ جب چاہے کسی کو بلائیں اور کسی کے خلاف کیس دائر کریں. اللہ کا کرم ہوا کہ وہ آئے میرے سیٹ پہ، اسحاق ڈار صاحب بھی آئے، وزیر قانون بھی آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو ختم کرتے ہیں، اور انہوں نے اومٹ کر دیا اس کو، ہمیں ترمیم دیا اور اس نے اومٹ کر دیا انہوں نے. تو یہ کامیابی ابھی حال ہی میں اب اس سے آپ ان کی ارادوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میرا خیال میں الحق صاحب موجود تھے اس سارے موقع پر اور انہوں نے ہماری تائید بھی کی، اور پیپلز پارٹی کے اندر عبد القادر پٹیل نے ہماری تائید کی، کھڑے ہو کر تقریر کی، انہوں نے کہا یہ چیز غلط ہے، ہم قرآن و سنت پر کوئی سودا نہیں کر سکتے.